تلاوت کی گئی تو فرمایا کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب ابو بکر نے تلاوت کی تو یوں معلوم ہوا کہ ابھی نازل ہو رہی ہے، ابو بکر سے لوگ لے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی تو 1300 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور آیت تو پھر یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے رسول تھے وہ سارے آپ سے پہلے گزر چکے، تو مرزا قادیانی یہاں پر کیسے آئے گا کہ آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں؟ تو بھائی موقع کو دیکھو، موقع کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العظيم۔ حیات مسیح سے متعلق دوسری قسم وہ آیات کہ جن کا تعلق دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ہے، ابھی ہم انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے یہ پہلی آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 3 اور صفحہ 427 پر لکھتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہیں، ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ اب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو ان کی نبوت میں کوئی نقص لازم آئے گا جس کی وجہ سے تم دین سے پھر جاؤ؟ اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ اگر نبی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو ایسا نبی پہلے نبیوں میں سے پیش کرو جو اب تک زندہ موجود ہو، اور ظاہر ہے کہ اگر مسیح ابن مریم زندہ موجود ہے تو پھر یہ دلیل جو خدا تعالیٰ نے پیش کی صحیح نہ ہوگی۔ دیکھیے مرزا قادیانی کیا گل کھلا رہا ہے اور کس طریقے سے اپنے مدعاؤں کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ دوستو پہلے آپ اس آیت کو دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے۔ آپ اس موقع اور محل کو پہچانیں۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام میں بگدڑ مچ گئی اور نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی، تو اس وقت یہ بگدڑ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا اضطراب آیا، اور یہ ہے کہ میدان میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، صحابہ کرام میدان چھوڑنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو نبی علیہ السلام کی وفات کی اور شہادت کی خبر سے تم لوگوں میں اتنی بڑی پریشانی پھیل گئی، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آج ان کو موت نہیں آئی اور اللہ نے بچا دیا اور موت کی خبر سے آپ لوگ اتنے زیادہ گھبرا گئے تو کل تو ان کو وفات آئے گی، اور جب ان کو وفات آئے گی تو اور اللہ نے یہ زندگی میں فرمایا تھا انک میتون و انہم میتون، تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، میدان چھوڑ کر آپ نے نہیں بھاگنا، اتنی سی بات ہے۔ اور آپ سے پہلے قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اچھا، اب مرزائی یہاں پر جو گڑبڑ کر رہے ہیں، ایک تو اس نے جو ترجمہ کیا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جائیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور اس سے پہلے قد خلت کا ترجمہ کیا ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے، حالانکہ قد خلت کے معنی فوت ہونے کے کبھی بھی نہیں آتے۔ میں پہلے بھی اس بات پر گفتگو کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اس کا مجازی استعمال۔ خلت کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں خلا یخلو خلوًا، اس کے معنی خالی ہونا، اس کے معنی خالی ہونا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب جگہ کے لیے آئے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب خالی ہوتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ایک جگہ کو خالی کر لیتے ہیں اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اس کو کہا خلو الی شیاطینہم، یعنی آپ کے پاس سے منتقل ہو کر شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون۔ اسی طریقے سے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ آپس میں
ملتے ہیں اور آپ کے پاس سے جا کر آپ کی جگہ خالی کر لیتے ہیں اور وہاں اب آپس میں ملتے ہیں تو مسلمانوں پر جل بھن کر وہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں خلا کس کے معنی میں آیا؟ یہ مکان کے لیے آیا، یعنی ایک جگہ کو خالی کر کے دوسری جگہ جانا۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو اس جگہ میں آپ ہیں، آپ وہاں سے خالی چلے جاتے دوسرے کمرے میں تو ہم کہتے ہیں انہوں نے جگہ خالی کر دیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ خلا وہ مکان کے لیے آتا ہے، جگہ خالی کرنے کے لیے۔ دوسرا خلا وہ ہے جو زمانے کے لیے آتا ہے، جیسے کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، قد خلت من قبلہم المثلات، قد خلت من قبلکم امم۔ تو اب دیکھیں یہاں پر خلت کا معنی کیا ہے؟ یہ اصل میں آتا ہے زمانے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ گزر گئے، تو گزرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مر گیا ہو، مکان خالی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مر گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے حکمران گزر گئے، تو کیا جو حکمران گزر گئے وہ سارے مر گئے؟ مثلا پاکستان میں نواز شریف حکمران تھا، عمران خان حکمران تھا اور شہباز شریف حکمران تھا، ہم کہتے ہیں گزر گئے۔ اس وقت موجودہ وزیر اعظم سے کہے کہ آپ سے پہلے بہت سارے حکمران گزر گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ مر گئے۔ مرزا قادیانی اور اس کے حواری وہ خلا یخلو خلوا کا معنی کرتے ہیں مر جانا، اور جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ قد خلت من قبلہم المثلات، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، انسانوں کے لیے جب خلا کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ جیسے پیکٹ بک والے نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح قد خلت من قبلکم امم، آپ سے پہلے امتیں گزر گئی، تو کیا مطلب ساری امتیں مر گئی، اب کوئی بھی موجود نہیں ہے؟ حالانکہ یہودی بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود ہے، لیکن یہ اپنے لیے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر قواعد بناتے ہیں۔ تو خلا یخلو خلوا کا معنی خالی ہونا چاہے یا گزر جانا، تو جب خالی کے معنی میں آتا ہو تو یہ جگہ کے لیے آئے گا، اور جب گزرنے کے معنی میں آتا ہے تو پھر یہ زمانے کے لیے آئے گا۔ تو خالی ہونا اصل میں زمانے کی صفت ہے، لیکن جو لوگ اس زمانے میں ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے گزر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ گزر گیا، زمانہ اس کے لیے ظرف ہے اور یہ اس کے لیے مظروف ہے۔ اور آپ لوگ جو اہل علم ہیں ان کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ظرف بول کر مظروف مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو خلا کے معنی مرنے کے نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی اور اس کے حواری بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کا مطلب وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے بہت سے نبی فوت ہو گئے۔ دوسری بات وہ یہاں پر کہتے ہیں من قبلہ الرسل، جن لوگوں کو علم نحو سے تھوڑی سی بھی مناسبت ہے تو وہ جانتے ہیں کہ قد خلت میں خلت فعل ہے، اور من قبلہ جار مجرور سے مل کر خلت کے متعلق ہے کہ آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ تو قد خلت کے معنی کیا ہے کہ آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے۔ اب اگر اس کے معنی مرنے کے آتے ہیں تو فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقامات کے اوپر بھی کہ سنت اللہ الذی قد خلت من قبل، سنت اللہ الذی فی الذین، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، تو اب سنت اللہ التی قد خلت من قبل، تو کیا مطلب ہوا کہ اس سے پہلے اللہ کی جو سنت ہے قادیانی ترجمے کے مطابق وہ مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ بعد میں کیا فرمائے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تو اچھی طرح جان لے کہ خلا کا اطلاق اگر موت کے لیے آتا ہے تو اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ خالی کرنے کے معنی میں ہے یا زمانے کے گزرنے کے معنی میں ہے، اور قادیانیوں کا یہ کہنا کہ اس کا معنی مرنے کے ہے، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں من قبلہ الرسل، من قبلہ جار مجرور سے مل کر کہتے ہیں یہ صفت ہے اور الرسل اس کے لیے موصوف ہے۔ حالانکہ علم نہ ہو کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں
کہ صفت کے بارے میں عام ضابطہ یہ ہے، صفت اور حال کے درمیان جب آپ فرق کرتے ہیں تو آپ کو عام ضابطہ بتایا جاتا ہے کہ حال ذوالحال پر مقدم ہو سکتا ہے لیکن صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی، یہ ایک عام ضابطہ ہے۔ اچھا، صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں ہے۔ تو علامہ علوسی کا حوالہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ صِفَةً مُقَدَّمَةً، ہو سکتا ہے کہ صفت مقدم ہو۔ تو اب عام ضابطہ یہی ہے جو ہم لوگوں نے آپ کو بتایا، اور اس سے پہلے قد خلت فعل موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ من قبل ہی یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور کے لیے اگر پہلے فعل لفظوں میں موجود ہے تو یہ قوی عامل ہے، اس سے بلا وجہ اعراض کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال جب پہلے فعل موجود ہے تو بلا وجہ اس کو حالت جو ضابطے کے خلاف بھی ہے، ممکن ہے کہ من قبل ہی جار مجرور سے مل کر ظرف کی وجہ سے اس میں گنجائش نکل آئے، لیکن ایک طرف گنجائش نکل رہی ہے تو دوسری طرف صراحتاً پہلے فعل موجود ہے، مگر قادیانی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ من قبل ہی کو صفت بنائیں گے اور رسول کو موصوف بنائیں گے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے قد خلت الرسل من قبل ہی، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے سارے گزر گئے، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے سارے گزر گئے۔ اور پھر تیسری بحث جو یہاں پر وہ چھیڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ الرسل کے اوپر جو الف لام ہے یہ کس کے لیے ہے۔ الف لام کی بحث ہمارے چینل پہ ہی آپ کو مل جائے گی، یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے کہ الف لام کا مدخول اگر متعین ہوگا یا متعین نہیں ہوگا، اور اگر الف لام کا مدخول جو ہے افراد ہوں گے یا جنس ہوگا۔ اگر جنس ہے تو الف لام جنسی ہے، افراد ہے تو سارے مراد ہے یا بعض مراد ہے، سارے مراد ہے تو الف لام استغراقی ہے، بعض مراد ہے تو دیکھیں گے کہ وہ بعض خارج میں متعین ہے یا متعین نہیں ہے۔ اگر متعین ہے تو پھر الف لام عہد خارجی ہے، ورنہ تو عہد ذہنی ہے۔ یہ عام لوگ یہ گفتگو سنیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن بہرحال مرزا قادیانی کہتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، اور رسول سے تمام رسول مراد ہے، اس لیے کہ الف لام استغراقی ہے۔ تو جب الرسل سے تمام رسول آپ مراد لیں گے تو پھر اس کے اندر کئی خرابیاں لازم آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے، یعنی جو رسول تھے وہ سارے کے سارے آپ سے پہلے گزر گئے، تو پھر نبی علیہ السلام رسولوں میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جتنے رسول تھے وہ تو پہلے ہی گزر چکے۔ اسی طرح مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو یہاں پر بھی الرسل سے اگر آپ الف لام استغراقی مراد لیں گے اور ترجمہ یہ کریں گے کہ تمام رسول گزر چکے، تو پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی چھٹی ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی پھر کس کھاتے میں ہے؟ مرزا قادیانی تو 1300 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور آیت تو پھر یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے رسول تھے وہ سارے آپ سے پہلے گزر چکے، تو مرزا قادیانی یہاں پر کیسے آئے گا؟ اچھا جی، تو پہلا ان کا کیا تھا؟ خلط کے معنی میں گڑبڑ، دوسرا من قبل ہی میں کہ اس کو صفت بنا رہے ہیں الرسل کے لیے، اور تیسرا الرسل کے اوپر جو الف لام ہے اس کو استغراق کے لیے لے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خلط کے معنی بھی مرنے کے نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے، یا یہ مکان کے لیے ہے یا زمان کے لیے۔ من قبل ہی جار مجرور سے مل کر خلط ہی کے متعلق ہے، اور عام ضابطہ یہاں پر یہی ہے، بلا وجہ جار مجرور کو صفت مقدم بنانا یہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اور پھر الرسول کے اوپر جو الف لام ہے وہ کہتے ہیں الف لام استغراق کا ہے۔ ہم نے کہا اگر استغراق کے لیے بنے گا تو پھر نبی علیہ السلام کی بھی انبیاء سے چھٹی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انبیاء سے چھٹی، اور تیرے جیسے جھوٹے متنبی کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلے گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں الرسول میں الف لام کون سا ہے۔ ہمارے ہاں الف لام جنس کا ہے۔ جنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اس میں سارے رسولوں کا ذکر نہیں ہے۔ اب الف لام یہاں پر وہ عہد کا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عہد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا ذکر آیا ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی رجل فاکرمت الرجل، میرے پاس ایک آدمی آیا اور میں نے اسی آدمی کا اکرام کیا، اس کو کہتے ہیں عہد خارجی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جنس کا ہے تو جنس کے اوپر وہی اشکال ہے کہ پھر دونوں انبیاء کی چھٹی ہو جائے گی۔ پھر مطلب کیا ہوگا؟ قد خلت من قبلہ اور رسول،
کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ سارے کے سارے گزر گئے. تو اب مطلب یہ کہ جو رسول تھے وہ سارے گزر گئے. نبی علیہ السلام کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی, اور مرزا قادیانی تو خیر ہے ہی چھٹی پہ بدبخت. اب ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کس موضوع پہ نازل ہوئی. دیکھیں نبی علیہ السلام جب وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا اور اس وقت صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی, تو اللہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ نبوت میں اور موت میں, رسالت میں اور موت میں منافات ہے کہ جو رسول ہوگا وہ مرے گا نہیں, جو رسول ہوگا اس سے موت نہیں آئے گی؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. آپ علیہ السلام سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. تو اب دیکھیے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کسی رسول کو موت آئے گی نہیں, تو اس پر اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل. منطقی انداز میں کہوں گا بات مشکل ہو جائے گی. فرمایا کہ کسی رسول کو موت نہیں آئے گی. اس کو کہتے ہیں سالبہ کلیہ, کہ انہوں نے کسی رسول میں اور ان کے موت میں وہ رسالت اور موت میں منافات ثابت کیا. تو ان کا جو دعویٰ تھا وہ تھا سالبہ کلیہ, یعنی کسی رسول کو موت نہیں آئے گی. اب اس سالبہ کلیہ کے بطلان کے لیے موجبہ جزیہ کافی ہے. کسی ایک کے لیے بھی اگر موت ثابت ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا رد ہو جائے گا, ان کے قول کا رد ہو جائے گا. تو یہاں تو فرمایا کہ بہت سارے رسول گزر چکے, تو ان کے قول کا رد ہو گیا. اچھا, اب اس بات پر یہ حضرات اس بات پر بھی بڑے خوش ہیں, خاص کر قادیانی پاکٹ بک والا, انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. نقل تو مرزا قادیانی نے کیا, لیکن میں پاکٹ بک سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 194 پر وہ کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر نے تو ان ابا بکر خرج و عمر یکلم الناس, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے. ابوبکر نے فرمایا عمر بیٹھ جا. عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا اور لوگ ان کے پاس آئے اور عمر کو چھوڑا, یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے. بخاری شریف کی روایت ہے. تو ابوبکر نے کہا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا, تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے تو یاد رکھو فإن محمدا قد مات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الی قولہ الشاکرین. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ یاد رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے تو سن لو کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے, اس سے کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور آگے فرمایا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ لکأن الناس لم يعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ حتی تلاها ابو بکر, گویا کہ لوگوں کو جب یہ آیت اس موقع پہ تلاوت کی گئی تو فرمایا کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہاں تک کہ جب ابو بکر نے تلاوت کی تو یوں معلوم ہوا کہ ابھی نازل ہو رہی ہے, ابو بکر سے لوگ لے رہے ہیں. فرمایا کہ اس وقت ہر بندہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا. پھر آگے فرمایا فاخبرنی سعید بن المسیب ان عمر قال, حضرت عمر فرماتے واللہ ما هو الا سمعت ابا بکر تلاها, وہ جو آیت میں نے ابو بکر سنت سے سنی فعقرت, میں بوجھل ہو گیا حتی ما تقلنی رجلایا, یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے نہیں اٹھا سکتے تھے, اور یہاں تک کہ میں زمین کی طرف گر پڑا, یہاں تک کہ میں نے سنا کہ نبی علیہ السلام کی جب میں نے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو, جب ان کو صدمے کی خبر پہنچتی ہے تو ان کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بات چل نہیں سکتے, پاؤں اس کو اٹھا نہیں سکتے, تو وہ کہتے ہیں مجھ پر یہ کیفیت ہو گئی. اب یہاں پر قادیانی اس سے استدلال یوں کرتے ہیں کہ اس سے آگے آپ دیکھیں جو پاکٹ بک والا کہتا ہے
اس سے یوں استدلال ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے استدلال کو اس طرح توڑا کہ آپ ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ اگر حضرت عمر یا کسی اور صحابی کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ حضرت عیسیٰ زندہ بجسدہ العنصری ہیں تو وہ آگے سے فوراً کہہ دیتا کہ اجی عیسیٰ بھی تو رسول ہی تھے، تو پھر وہ کیوں زندہ ہے؟ لیکن کسی کا ایسا نہ کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کے وہم میں بھی حیات عیسیٰ کا عقیدہ نہ تھا، بلکہ وہ سب کو وفات یافتہ تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور بالکل چون و چرا نہ کی۔ اس اجماع سے ان روایات کی بھی حقیقت کھل جاتی ہے جو بعض صحابہ کرام کی طرف حیات عیسیٰ کے بارے میں منسوب کی جاتی ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی روایت ہوتی تو اس کی دو صورتیں تھیں، یا تو اس سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ صورت اول میں وہ قابل استناد نہیں ہے کیونکہ اجماع سے وہ گر جائے گی، اور صورت ثانی میں بہرحال قابل رد۔ اچھا، پھر آگے انہوں نے الرسل والی بات کی اور من قبل ہی والی بات کی، وہ سامنے صفحے پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں سے یہ اس بات پر اجماع ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو اس آیت سے اجماع ہو گیا اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ انبیاء کے وفات کو اس وقت جو کیفیت تھی وہ موت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی کہ یہ موت نبوت کے منافی نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ یہ سمجھتے ہو کہ کسی نبی کو وہ موت نہیں آ سکتی، حالانکہ آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موت میں نبوت اور رسالت میں منافات نہیں ہے، نبی کو موت آ سکتی ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں۔ تو بھائی موقع کو دیکھو، موقع کیا ہے؟ موقع یہ ہے کہ وہ تمام رسولوں کے لیے موت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام رسول وہ وفات پا چکے ہیں تو پھر اگلا بندہ اعتراض کر لیتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، وہ تو تمام رسولوں کی بات ہی نہیں کر رہے۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ ہم اس وقت انتہائی ٹینشن میں ہیں اور نبی علیہ السلام کی وفات کیوں ہوئی، اور یہ ہے کہ نبی کو تو وفات نہیں ہونی چاہیے، تو اس پر فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، اگر مرزا قادیانی کی تمام باتوں کو ہم مان لیں، مثال کے طور پر قد خلت کے معنی مرنے کے ہے، من قبلہ یہ الرسل کی صفت ہے، اور الرسل سے تمام رسول مراد ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے مرزا قادیانی کے کہ الرسل سے تمام رسول مراد ہے اور قد خلت سے مراد بھی یہی ہے، تو بھی ہمارا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اور رسل میں تو آپ نے استغراق کے لیے مراد لیا ہے، اور یہ کہ یہ استغراق کے لیے بھی اگر مراد لیا جائے تو پھر یہ تمام رسولوں کے لیے بات بنے گی۔ اور ہمارا جو دعویٰ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے جو توفی خصوصی ہے، اور یاد رکھنا کہ عام دلیل سے خاص کا رد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی عام دلیل سے، یہ خود مرزا قادیانی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ عام دلیل سے خاص موضوع لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور ہم ذرا اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس بات کو مرزا قادیانی بھی مانتا ہے کہ اگر دعویٰ آپ کا خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہونا ضروری ہے، اگر دعویٰ عام ہو تو پھر دلیل خاص نہیں لا سکتے۔ لیکن چلیے مرزائیوں کو ہم اور بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے سارے رسول وفات پا چکے ہیں، اور یہ ترجمہ قد خلت من قبلہ الرسل کا۔ لیکن یہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 68 پر لکھتا ہے کہ هذا هو موسیٰ فتح اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا ان نؤمن بأنه حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ ہے، آسمانوں میں موجود ہے اور مردوں سے نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی تاکید سے کہا، اللہ نے ہم پر لازم کر دیا، فرض کر دیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائے انہ حی،
وہ زندہ ہے، فی السماء آسمان میں ہے، ولم یمت ولیس من المیتین، حی کے بعد ولم یمت کی تاکید، لم یمت کے بعد لیس من المیتین کی تاکید۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب سارے رسول گزر چکے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس دلیل سے نکالا ہے؟ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس دلیل سے نکالا ہے؟ اسی دلیل سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نکالے نا۔ یہاں آ کر تمہاری نانی کیوں مر جاتی ہے؟ تو پھر کہتے ہیں نا اس سے مراد روحانی حیات ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نص سے صریح سے ثابت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اخروی زندگی ہے، اخروی زندگی تو تمام انبیاء کو حاصل ہے، آپ یہ کیوں کہتے کہ یہ موسیٰ ہے اور ان کے متعلق ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم یہ ایمان رکھیں؟ یہ تو پھر سب کے متعلق ہے، اور وہ حیات جو روحانی طور پر ہے اور اخروی حیات ہے وہ تو سب کو شامل ہے۔ بہرحال جب کسی بات پر یہ لوگ آتے ہیں تو اپنے جھوٹے مدعے کو ثابت کرنے کے لیے نہ یہ قرآن کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ حدیث کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ یہ اصطلاحات کا لحاظ رکھتے ہیں، بلکہ جب وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ میں مرزا مغلوب ہوا، پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، تو اس نے خود کہا کہ ہم ان صرفی نحوی قواعد کی خاطر قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بہرحال اللہ اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ سب کو ہدایت دے۔